پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی (IST) سے منسلک پروفیسر نے جب گزشتہ سال ایک عالمی ادارے ایپسکو کو یہ تجویز بھیجی کہ پاکستان چاند کے مدار تک ایک سیٹلائٹ بھیجے گا تو غالباً ان کے ادارے کے افراد کو زیادہ امید نہیں تھی کہ اس تجویز کا جواب انہیں مثبت انداز میں اور جلد ہی موصول ہوگا۔ اب اس تجویز کا نتیجہ اس شکل میں نکلا ہے کہ پاکستان چین کی مدد سے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جو چاند کے مدار تک اپنے سیٹلائٹ بھجوا چکے ہیں۔ مگر ایک پروپوزل بھجوانے کے خیال سے یہ منصوبہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی تکمیل کے لیے پاکستانی سائنسدانوں نے نہایت کم مدت میں سیٹلائٹ کیسے تیار کیا اور اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اس کہانی کی ابتدا سنہ 2022 میں اس وقت ہوئی جب چینی نیشنل سپیس ایجنسی CNSA نے ایشیا پیسیفک سپیس کارپوریشن آرگنائزیشن کے ذریعے اپنے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا ایک منفرد موقع فراہم کیا۔ ایشیا پیسیفک سپیس کارپوریشن آرگنائزیشن ایپسکو سنہ 2008 میں قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد اس خطے میں خلائی تحقیق کو فروغ دینا تھا۔ ایپسکو کے رکن ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، چین، ایران، پیرو، جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور ترکی شامل ہیں۔ اسلام آباد کے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی (IST) کی جانب سے ایک پروپوزل تجویز تیار کر کے ایپسکو کو بھجوایا گیا جو منظور کر لیا گیا، اور پھر پاکستان میں خلائی تحقیق کے ادارے سپارکو کی معاونت کے ساتھ IST کی ایک ٹیم نے اس سیٹلائٹ پر کام شروع کیا جس میں مختلف شعبوں کے طلباء بھی شامل تھے۔ یوں لگ بھگ 2 سال کی محنت کے بعد سیٹلائٹ ICube قمر کو مکمل کیا جا سکا۔ پاکستان 3 مئی جمعہ کو اپنا سیٹلائٹ مشن ICube چین کے ہینان سپیس لانچ سائٹ سے چاند کے سفر کے لیے خلا میں روانہ کرے گا۔ اسٹیٹسٹا کے لیے کام کرنے والی صحافی کیتھرینا بیوکولس کی تحقیق کے مطابق دنیا کے 6 ممالک کی خلائی ایجنسیاں جن میں امریکہ، سابقہ سوویت یونین، موجودہ روس، چین، جاپان، انڈیا اور یورپی یونین شامل ہیں نے چاند کے مدار میں اور چاند پر اس کے قریب اپنے مشن بھیجے ہیں۔ ان کے علاوہ جنوبی کوریا، لگزمبرگ اور اٹلی امریکی اور چینی راکٹوں کے سہارے چاند کے مدار تک جا چکے ہیں، اور اب پاکستان بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس مشن میں پاکستان کی جانب سے بھیجے جانے والی سیٹلائٹ کیسے کام کرے گی، اس میں کیا کچھ نصب ہے، اور اسے بنانے والی ٹیم کو اس کی تیاری میں کن چیلنجز کا سامنا رہا۔ سیٹلائٹ کا نام ICube قمر کیوں رکھا گیا؟ یہ نام ڈاکٹر خرم کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ مشن چاند کی جانب جا رہا ہے، اس لیے اس میں قمر یعنی چاند موجود ہے۔ ICube اس لیے کیونکہ IST میں موجود سمال سیٹلائٹ پروگرام کا نام ICube ہے، اور اس کے تحت انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سنہ 2013 میں پہلی سیٹلائٹ ICube-1 کے نام سے لانچ کی گئی تھی۔ انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی میں ICube پر کام کرنے والی ٹیم کے رکن پروفیسر ڈاکٹر خارم خورشید نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چین کی شنگھائی یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل سپسیس ایجنسی سپارکو کے تعاون کے ساتھ اس سیٹلائٹ کا حتمی ڈھانچہ بنایا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ICube 2 آپٹیکل کیمروں سے لیس ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد ICube کو چین کے چینگ 6 مشن کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ چینگ 6 چین کی جانب سے چاند کے مشن کے سلسلے کا 6واں مشن ہے۔ چین کے چینگ 6 کے مشن کا مقصد چاند کی سطح سے نمونے اکٹھا کرنا ہے اور ان نمونوں کو پھر زمین پر واپس لانا ہے، جہاں سائنسدان چاند کی ساخت، تاریخ اور تشکیل کے بارے میں مزید جاننے کے لیے تحقیق کریں گے۔ IST کی ویب سائٹ پر موجود معلومات کے مطابق اس پروجیکٹ کے 3 اہم حصے ہیں۔ ایک تو کیوب سیٹ جس کے بارے میں آپ کو ہم آگے چل کر بتائیں گے، سیپریشن میکنزم یعنی چینگ 6 سے ICube قمر کے علیحدہ ہونے کا میکنزم، اور ماؤنٹنگ بریکٹ۔ اس میں موجود 2 آپٹیکل کیمروں کے علاوہ 12 وولٹ کی بیٹری اور 2 سولر پینلز بھی نصب کیے گئے ہیں، اور اس کی اجزائے لائف 3 ماہ ہے۔ اس کی حرکت کو 3 ایکسس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا: ری ایکشن وہیل، سٹار سینسر اور سن سینسر کے ذریعے۔ کمیونیکیشن کے لیے بھی اس میں نظام نصب کیا گیا ہے، اور اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ 1 کلو بائٹ فی سیکنڈ ہوگا۔ ICube پاکستان کے لیے اہم کیوں؟ ڈاکٹر خرم کی ٹیم کے پاس اس سیٹلائٹ کو بنانے کے لیے وقت کم تھا،
اور انہیں اس میں استعمال ہونے والے پرزے باہر سے منگوانے تھے، جن کی پاکستان آمد میں انہیں کچھ تاخیر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ڈاکٹر خرم کہتے ہیں کہ کیونکہ وقت کم تھا اس لیے ہمیں ہر چیز ایک ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ کرنی پڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ IST کے مختلف انجینئرنگ کے شعبوں جیسے الیکٹریکل، میٹیریل سائنس، EV آنکس، ایروسپیس، میکینیکل انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنسز کے طلباء بھی اس پروجیکٹ میں شریک تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر خارم خورشید نے بتایا کہ یہ مشن پاکستان اور پاکستانی طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے۔ ڈاکٹر خرم کہتے ہیں کہ پاکستان میں یوں تو سپارکو اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہے، مگر اس کے باوجود اس فیلڈ میں آنے والے طلباء کو خاص پذیرائی نہیں ملتی اور پاکستان میں ان کے لیے مواقع بہت محدود ہیں۔ ڈاکٹر خرم کے مطابق IST کی طرف سے تیار کردہ کیوب سیٹس کیوبک شکل میں بنائے گئے ہیں اور ان پر ان کی چھوٹی جسامت کی وجہ کم لاگت آتی ہے، جو پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے بوجھ نہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے ان سیٹلائٹس کا وزن اکثر چند کلوگرام سے زیادہ نہیں ہوتا، جیسا کہ آئی کیوب کیو کا وزن بھی 6 کلوگرام کے قریب ہے۔ آئی کیوب کیو کو خلا میں بھیجنے کے مقصد سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خرم کا کہنا تھا کہ اس کی مدد سے ہم سائنسی تحقیق، تکنیکی ترقی اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھ سکیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر ہوں گی۔ کیوب سیٹ کیا ہے اور چین کی معاونت سے پاکستان کے اس مشن کا مقصد کیا ہوگا؟ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں شعبہ فزکس اور فلکیات سے منسلک اسسٹنٹ پروفیسر مہر النساء نے BBC کے عمیر سلیمی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیوب سیٹ دراصل چھوٹی سیٹلائٹ ہوتی ہے جس کا وزن چند کلوگرام کے قریب ہوتا ہے۔ اس میں مختلف سینسر اور کیمرے نصب ہوتے ہیں اور یہ خلا میں جا کر ڈیٹا جمع کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چاند کے مدار میں چکر لگانے والے کیوب سیٹ تصاویر لے سکتے ہیں یا دیگر سگنل ریکارڈ کر کے زمین پر واپس بھیج سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی قدرے سستی ہے۔ پروفیسر مہر النساء کے مطابق اس سے پاکستانی محققین اور طلباء سپیس سائنس میں چینی ماہرین کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ خلائی تحقیق میں دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ایک بیبی سٹیپ ابتدائی قدم ضرور ہے، تاہم اپنے اداروں میں منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کا طویل مدتی متبادل نہیں۔ لوگوں کو یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ضروری ہے اور یہ کہ محدود وسائل کے باوجود ہم خلائی تحقیق کر سکتے ہیں۔ ادھر سپارکو سے منسلک ایک ماہر نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئی کیوب کیو کے مشن کا دورانیہ 3 ماہ کا ہے اور اس دوران یہ خلا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چاند کی تصاویر مرکز یعنی انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کو بھیجتا رہے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا پاکستان میں اس شعبے میں آنے والے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے منصوبوں کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے یہی چھوٹے چھوٹے قدم ہمیں کل خلائی تحقیق میں ایک بڑی کامیابی تک لے جائیں گے۔